اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رمضان آ جاتا ہے تو پہلی رات کو ہی اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں بہت کثرت سے میری امت کے ان لوگوں کو جہنم سے آزادی دے کے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مفہوم حدیث ہے، یعنی اس کے گناہوں کو بخش کر اس کو جنتی بنا دیتا ہے کثرت سے مومنوں کو، اور پھر دوسری رات کو بھی، پھر تیسری رات کو بھی، پھر چوتھی رات کو بھی۔ اور فرمایا ایک رات لیلۃ الانعام ہے، لیلۃ الانعام ہے۔ اس رات میں جتنے بھی رمضان کی راتوں میں گناہ گاروں کو اللہ نے آزاد کیا ہے جہنم کی آگ سے، ان سب کے برابر صرف ایک رات میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، جب مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کا اجر دیا جاتا ہے اس کو بعد میں، تو وہ اجر والی رات ہے، وہ مزدوروں کو اجر دینے والی رات ہے، وہ رات ہے لیلۃ الانعام۔ صبح عید الفطر ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے، عموماً نوجوان جو ہیں وہ لفظ نہیں میں گرے ہوئے استعمال کرتا، بہرحال پتہ تو چلتا ہے نا کہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا اس رات کو بازار نہیں جانا، اگر جانا بھی ہے تو وقار کے ساتھ چیزیں خریدنے کے لیے اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، بڑائی بولو اللہ اکبر، کس بات پر؟ کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابن ماجہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی عیدین کی راتوں میں قیام کرے، نفل ادا کرے رات کو، چھوٹی عید کی رات کو، بڑی عید کی رات کو، یعنی عید کو سے پہلے جو راتیں آتی ہیں، اس کا دل نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، لوگوں کے دل جس دن مردہ ہو جائیں گے اس کا دل اس دن بھی وہ زندہ رہے گا، وہ نہیں مرے گا۔ ابن ماجہ شریف۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ کون کون سی؟ ذوالحجہ کی 8ویں رات، 9ویں رات یعنی صبح 9ویں تاریخ ہونے والی حج والی، ٹھیک ہے، اور 10ویں رات، یہ 3 راتیں ہو گئیں۔ ایک رات عید الفطر والی، عید الفطر سے پہلی جو آتی ہے لیلۃ الانعام، کتنی ہو گئیں؟ 4، اور 5ویں ہے شب برات، ٹھیک ہے، شعبان معظم کی کتنی تاریخ؟ 15ویں رات، صبح 15 روزہ ہے اور رات کو 15ویں رات جو ہے، اللہ اکبر، اسے شب برات کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے، اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے، مہرگان اور نیروز۔ فرمایا یہ کیا دن ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے، اب بھی ایران میں یہ دونوں دن منائے جاتے ہیں، نیروز کا دن بھی بڑی شان کے ساتھ وہ لوگ مناتی ہیں۔ یا رسول اللہ ہم زمانہ جاہلیت میں 2 دنوں میں خوشی کیا کرتے تھے، یعنی یہ عید کے دن تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، چھوٹی عید کا دن اور بڑی عید کا دن۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے کتاب الصلاۃ کے اندر۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کو نہ کھاتے تھے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی کی۔
اور بخاری کی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف نہ لے جاتے جب تک چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ طاق میں ہوا کرتی تھی. یہ صحیح بخاری میں ہے. آپ لوگ بھی اہتمام کریں گے. پہلے اچھی کھجوریں، گٹھیا کھجور نہیں کھانی. سمجھا رہی ہے؟ گٹھیا کھجور نہیں کھانی، وہ بیماری پیدا کرتی ہے. کھجور 10 11 نہ کھائیں، آپ 3 کھا لیں. کتنی کھا لیں؟ 3 کھا لیں، لیکن اچھی کھجور کھائیں. اپنے گھر والوں کو بھی لا کر دیں، اپنے بچوں کو بھی کہ بیٹا عید الفطر کی نماز پڑھنے جانا ہے تو اس سے پہلے 1 کھجور کھا لو، 3 کھجوریں کھا لو، طاق میں کھاؤ. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. صحیح ہیں یعنی بخاری اور مسلم میں روایت موجود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز 2 رکعت پڑھی، نہ اس سے قبل نماز پڑھی نہ اس کے بعد نماز پڑھی. تو یہ مسئلہ یاد رکھ لو. آپ نے عید پڑھنے آنا ہے تو اگر آپ جلدی بھی آگے ہیں تو نفل ادا نہیں کرنے ہیں. عید والے دن نفل ادا نہیں کرنے ہیں، اور جب عید کی نماز پڑھ چکے ہیں تب بھی نفل ادا نہیں کرنے ہیں. ہاں اپنے گھر جا کر نفل ادا کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی نفل ادا نہیں کرنے، اور عید کی نماز پڑھ کے اس عیدگاہ میں یا مسجد میں جہاں نماز ادا کی ہے عید کی، وہاں پر نفل ادا نہیں کرنے. اپنے گھر آ کے عید کے بعد کر سکتا ہے، عید سے پہلے نفل ادا نہیں کرنا. صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، 1-2 مرتبہ نہیں، بارہا بار پڑھی، نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی. تو نماز پڑھی جائے گی، اقامت بھی نہیں ہوگی اور اذان بھی نہیں ہوگی. نماز عید کیا ہے؟ کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ واجب ہونے کی. 2 رکعت نماز واجب. عید الفطر اگر بڑی عید ہے تو کیا کہنا ہے؟ عید الاضحیٰ. اور یہ ذہن میں رہے کہ پیچھے سے امام کی ہے قبلہ شریف کے میں ہوں، اور اللہ اکبر کرنا. کیا کرنا؟ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ دینے ہیں، اور باندھ کر کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم. ٹھیک ہے؟ پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے. 2 مرتبہ چھوڑ دینے ہیں، تیسری مرتبہ پھر کہنا اللہ اکبر تو ہاتھ باندھ لینے ہیں. کتنی زائد تکبیریں ہوئیں؟ 3. کتنی زائد تکبیریں ہوئیں؟ 3. 1 تکبیر تحریمہ، اس کے بعد 3. 2 میں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور تیسری میں باندھ دینے. مجموعی طور پر پہلی میں ہاتھ باندھنے ہیں، دوسری میں چھوڑ دینے ہیں، تیسری میں چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی میں پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں. پتہ چل گیا جی؟ اس کے بعد پھر امام جیسے نماز پڑھتا ہے ایسے نماز پڑھائے گا. پھر دوسری رکعت میں جب اٹھ کے آنا ہے تو پہلے امام صاحب قراءت کریں گے. کیا کریں گے؟ قراءت کریں گے، سورت ساتھ میں لائیں گے، اور رکوع جانے سے پہلے کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. 1 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینے، اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینے 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور چوتھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی ہوگی. چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ کیا کہنا ہے؟ چوتھی مرتبہ کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اتنی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. اچھا، اب ہوتا اس طرح ہے کہ کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، پیچھے دیکھا کہ امام صاحب نے تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھایا تو وہ پیچھے سے بولنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کرنا. اگر امام صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے تکبیروں میں تو آپ نے اٹھا لینے ہیں، آپ نے اٹھا لینے ہیں. اگر امام صاحب نے تکبیرات ہی نہیں کی تو آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے. تکبیریں کہنا واجب ہیں، اور اگر امام صاحب سے رہ گئی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ اب کہاں تکبیریں کہنی ہے، یا اب ٹائم نہیں ہے تکبیریں کہنے کا، تو امام صاحب کو پتہ ہے کہ یہ واجب ہیں، اور واجب عید میں چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہے. کوئی بھی واجب عید میں چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے امام صاحب کی اقتداء کرنی ہے. ہاں، امام صاحب تکبیریں کہہ رہے ہیں، وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ان کو غلطی لگ گئی ہے،
تو آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لینے، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا لینے۔ تو یہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور پھر یہ کہ عید والا دن جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، وہ مزدور جس نے مزدوری اچھی طرح سے ادا کی، پوری مزدوری ادا کی، تو تم بتاؤ اس سے کیا سلوک کرنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ گناہ گار ہیں تو ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے، وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دیا جائے، جو مانگ رہے ہیں ان کو عطا کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اپنے جلال کی قسم، میں نے اپنے بندوں پر روزے فرض کیے، انہوں نے روزے رکھے، راتوں کو تطوع کیا یعنی تراویح ادا کی، اب یہ اکٹھے ہو کر مسجد میں آ گئے ہیں، عیدگاہ میں آ گئے ہیں، میرے آگے انہوں سربا سجود ہوئے ہیں۔ اے میرے بندو تم گواہ رہ جاؤ میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا، میرے بندے جو مجھ سے مانگ رہے ہیں میں نے ان کو عطا فرما دیا، میں نے ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ دن بڑا ہی بابرکت ہوتا ہے، اور یہ دن یہ جیسے لیلۃ الانعام ہے اسی طرح وہ دن بھی یوم انعام ہے، یوم انعام ہے کہ اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں کو انعام عطا فرمائے گا، تو لہٰذا یوم انعام ہے، عید الفطر کا دن۔ اللہ تعالیٰ اس دن بندوں کو مزدوری عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سچے سچے اسلام کا سچا پیروی کرنے والا مومن مسلمان بنائے، اسلام کا مجاہد بنائے، ہمیشہ سچی بات کرنے کی توفیق دے اور سچ پر ڈٹ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے حالات بڑے خراب آ رہے ہیں، لوگوں کے ایمانوں کو کس طرح چھینا جا رہا ہے، ایمانوں کو نوچا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر حال میں جو بھی گندے سے گندے حالات آ رہے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔